کہتے جی کہ میری بیوی جب فوت ہوئی اس کے پاس 14 تولے سونا تھا، میں زکوٰۃ اس کی ادا کرتا رہا، لیکن اب میں نے وہ سونا جو تھا بچوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے اب آپ پر زکوٰۃ ضروری نہیں رہی، اور بچیوں کو بھی اگر اتنا ملتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو وہ بھی زکوٰۃ دیں، ورنہ ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ تمام آنے والوں کا حج قبول فرمائے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کا ارادہ ہے، حرم میں پہنچے، آخری طواف میں حیض کا شبہ ہوا، ہم نے سائی بھی کی، بال کاٹے، پھر ہوٹل پہنچنے کے بعد دیکھا تو حیض کا خون کپڑوں پر تھا۔ اب یہ بتائیں کہ کیا وہ خون طواف میں تھا یا صرف صفا میں تھا؟ اگر طواف کر لیا اس میں آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوا، صفا مروہ دوڑتے ہوئے شبہ ہوا تو وہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے اور اسی حالت حیض میں بھی جائز ہے، اور اگر طواف میں ہوا حیض میں دم ادا کریں۔ نفلی طواف اگر ہم کریں تو اس کا ثواب پھر کسی کو بخش سکتے ہیں؟ ہاں جی بخش سکتے ہیں، نفلی عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے طواف وداع نہیں کیا، طائف اور جدہ جانا چاہیں، بہتر ہے کہ طواف کر کے جائیں، خدا نہ کرے حادثہ ہو جائے، موت حیات اللہ کے علم میں ہے نا۔ اور اگر طائف جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے۔ طواف کی نیت سے احرام کی 2 چادریں پہن سکتے ہیں، یعنی صرف طواف کا بہانہ بنانے کے لیے، بس اللہ قبول کرے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کے نفل رہ گئے، کیونکہ اس وقت مکروہ وقت تھا، اب پڑھ لیں۔ میرا کھاد اور سپرے کا کاروبار ہے، نقد میں منافع 3500 والی بوری پر 40 روپے تک ہوتا ہے، اور اگر 3 مہینے کی ادھار پر ہو تو پھر 4000 تک طے کر کے لے جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر ادھار پہ ریٹ بڑھ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جب کمپنی کو کھاد کے لیے ہم پیسے دے دیتے ہیں تو وہ ریٹ طے نہیں کرتے، جب کھاد دیتے ہیں تو اس دن کا ریٹ لگاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کھاد ادھار پہ دیتے ہیں، بات ٹھیک ہے، یہ تو کوئی منع نہیں ہے۔ مسجد جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھ کے نکلا، پارکنگ ایریا میں انجانے میں کار والے نے ہلکی سی ٹکر ماری جس سے پاؤں کے انگوٹھے میں چنے کی دال کے برابر چوٹ آئی۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، یعنی چوٹ بھی آپ کو لگی ہے، بکری بھی آپ بھریں، یہ اچھی بات ہے۔ مکے سے طائف اگر جائیں، عورت حیض کی حالت میں ہے تو واپسی پہ وہ نیت نہ کرے عمرے کی، ورنہ پھر اس کو پابندی سے انتظار کرنا پڑے گا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد بیوی سے ہم بستری حلق کرنے کے بعد غسل کرنے سے پہلے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، جب حلق کر لیا عمرے سے فارغ ہو گئے۔ میرے شوہر کو کئی سالوں سے شدید سر درد کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ 2 سال سے میرے شوہر نے پرتگال کے لیے ورک ویزا اپلائی کیا تھا، ہمارا ویزا لگ گیا ہے، لیکن پاکستانی ایمبیسی ابھی انٹرویو کے لیے ٹائم نہیں دے رہی، انشاءاللہ وہ بھی دے دیں گے۔ ویسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اولاد کو صالح بنائے، عالم بنائے، فرما بردار بنائے۔ ہمارا ذاتی مکان نہیں ہے، ہم کرائے کے مکانوں میں ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگو اور 2000 دفعہ استغفار روز پڑھا کرو، اللہ ذاتی گھر بھی دے دیں گے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی ہیں، باپ کے مرنے کے بعد بھائی نے ساری جائیداد اپنے نام کروا کے باپ کے گھر سے نکال دیا، یہ ظلم ہے، اس کا آپ کا حصہ اسے دینا چاہیے، ورنہ پھر قیامت میں دے گا۔ اللہ پاک آپ کی بھابھی کو سب کو
اتفاق اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری نند کو کینسر ہے، لاسٹ سٹیج پہ ہے، لیکن اللہ قادر ہیں کہ شفا عطا فرمائے۔ 4 بیٹیاں ہیں چھوٹی، اللہ پاک ان کی عزت و نصیب اچھا بنائے۔ احرام کی جو چادر ہم نے اوڑھی ہوتی ہے، جب حلق کرائیں تو اس کو اتار دیں یا نہ اتاریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک پلاٹ نقد اگر بیچے تو 10 لاکھ کا بکتا ہے، ادھار پہ بیچے تو وہ 15 لاکھ کا، تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ انگوٹھی کا نام کے ساتھ نگ ملانا یہ شرک ہے، کوئی پتھر میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ آج کل صرف احرام کی حالت میں جانے دیتے ہیں، تو ہم ویسے چاہتے ہیں، بہرحال اللہ قبول کرے، ہے تو غلطی، جھوٹ ہے۔ طواف زیارت کے دوران زپ والے موزے پہن کے میں نے طواف کر لیا، کوئی نہیں، طواف آپ کا ہو گیا، لیکن آپ کو جوتا بند نہیں پہننا چاہیے تھا، اس لیے دم ہے۔ میرے گاؤں میں ایک مسجد ہے اور اس کے امام وغیرہ سارے بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ اپنی جماعت کر لیا کریں یا کسی دوسری مسجد میں جائیں۔ میں نے اپنا عمرہ حج کرنے کے بعد نفلی عمرہ اور طواف کیا، ان کو ثواب دیا، والدین کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیوی کے لیے بھی میں نے نفلی عمرہ کرنا تھا، جب وہ زندہ ہے اس کے لیے دعا کرو کہ خود آ کے کرے۔ 11 تاریخ کو ہم نے کنکریاں 12:20 میں ماری تھی، بال ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں، زوال ہو گیا۔ صفا مروہ میں جب آپ جائیں تو خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے ہاتھ سے اشارہ، کوئی ضروری نہیں اشارہ وغیرہ۔ اگر شوہر خواہش رکھتا ہے بیوی سے ملاپ کیا لیکن بیوی نہیں چاہتی تو بالکل گناہگار ہے، شوہر کا اطاعت اس پر فرض ہے۔ اذا رعاها سرتها، اذا امرها اطاعتها، حضور میں جب حکم کرے تو وہ اطاعت کرے۔ مینا سے مغرب کے بعد 12 کو نکلے ہیں، پتہ نہیں مغرب کے بعد 12 کو نکلے ہیں، 12 تاریخ کو یعنی مغرب کے بعد، کوئی کیونکہ اصول ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جاؤ، لیکن بسوں میں آدمی پھنس گیا تو کوئی حرج نہیں، آپ نے خیمہ چھوڑ دیا، بس میں آ گئے، بس وہ ہے کہ آپ تو نکل گئے نا۔ اگر نفلی طواف ہے اس میں خوشبو والی چیز کو چھو لیا تو اس میں تو کوئی دم نہیں پڑتی۔ میرا بیٹا محمد حسان ہے، چھوٹا ہے لیکن شرارت کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے گا انشاءاللہ، شریر بچے ذہین ہوتے ہیں، اچھی بات ہے۔ عمرے کے احرام کی حالت میں نسوار سگریٹ سب بند۔ حرم شریف میں نفل عبادت وہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ احرام کی حالت میں اگر پسینہ آئے اور احرام کی چادر سے پوچھ لے، کوئی حرج نہیں۔ نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا، رمل اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہو۔ یہ مقام غدیر جو ہے، وہاں آ کر حضور پاک نے خطبہ دیا تھا اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ والی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من آداہ، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ حضرت علی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم دوست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا۔ مولا کا معنی یہاں دوست ہے، مولا کا معنی خدا نہیں ہے، جیسے ہمارے شیعہ سمجھتے ہیں مولا مشکل کشا ہوتے تو ان پہ مصیبتیں نہ آتی۔
زندہ آدمی نے اگر کہا ہے کہ میری طرف سے عمرہ کرو تو پھر کر سکتے ہیں، نہیں کہا تو اپنے لیے کریں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں نہیں دینے چاہیے، اللہ ہدایت کرے، لیکن یہ ہوگا۔ حضرت عمر جیسا آدمی فرماتا ہے کہ ہم بوسہ دیتے تھے تو ہمارے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ انسان اور کعبے کی عزت کے بارے میں لا شک بھی ذالک، کعبے پہ نظر ڈالنے سے رحمت ہوتی ہے، اسی لیے حکم ہے کہ جب دیکھو تو کہو اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تقریبا و تعظیما و محابتا و برا و تقوی، اللہم زد من کرمہ، اللہم زد من شرفہ۔ تو یہ دعا کریں تو اسے دیکھنے سے اللہ کی رحمت، قرآن کو دیکھنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، والدین کے چہرے پہ نظر ڈالنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حاجی نے حج کے دوران اپنی قربانی اپنے بھائی کے ذریعے جدے میں کر، جدے میں نہیں ہوتی، حد حرم میں ہونا ضروری ہے۔ اب الحمدللہ اب آپ کے ذمہ دو ہو گئی، ایک جرمانے کی اور ایک اصل قربانی۔ ایک شخص کا امانت 20 لاکھ میرے پاس تھا تو میں اسی پیسے سے حج پہ آ گیا، کوئی بات نہیں، جب مانگے دے دو۔ بعد جماعت نماز کے دوران تکبیرات امام کے بعد، پہلے نہیں، اذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو بعد میں کہو اللہ اکبر، اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع میں جائے تو اس کے پیچھے بعد میں جاؤ، پہلے نہیں۔ آج کل مطلب میں ان کو جانے دیتے ہیں جس نے احرام پہنا ہوا ہو، تو بعض لوگ چادریں ایسے پہن لیتے۔ بھئی اب حالت یہ ہے کہ وہ بھی مجبور ہیں، اگر اجازت دیں تو اتنا رش ہو جائے گا کہ پھر کوئی جا بھی نہیں سکے گا۔ وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں لیکن چور اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ حرم میں نماز کی عبادت کے بغیر انشاءاللہ اللہ ہر نیکی پر 1 لاکھ دیں گے۔ ویسے جو حدیث ہے اس کا تعلق نماز سے ہے۔ موبائل میں قرآن شریف فیڈ کر کے تلاوت کرنا جائز ہے۔ میرا کزن فوت ہو گیا ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ مسجد الحرام کے باہر جو سفید ٹائل لگی ہوئی ہے، میرا بھائی، باہر جو بھی سین ہے سارا اللہ کے حرم کے ساتھ شامل ہے۔ مسجد الحرام میں جماعت میں عورتیں مردوں کے آگے ہوتی ہیں تو آپ صفر کوئی صرف اپنے آگے رکھ دیا کر سترا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، احبک اللہ کما احببتنا، اللہ آپ سے محبت کرے۔ آپ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی کا تو میں نے نہیں دیکھا۔ بہرحال نظر بد اگر لگتی ہے تو پہلے تو جس پر شک ہو جب وہ آئے تو کہہ دیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کہہ دو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دم کر دو، پھر اس کی نظر نہیں لگے گی۔ اگر لگ جائے تو پھر سورۃ نون کی آخری آیات جو ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت پڑھ کے دم کیا کریں۔ میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں ملتا۔ سکون ہے تو بہرحال اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرا بیٹا بولتا نہیں، اللہ اس کو تو شفا دے اور بولنے کی توفیق دے۔ اللہ بچوں کے اچھے نصیب بنائے، ان کے لیے والدین دعا مانگتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے خامن جو ہیں وہ صبح کو میرے ساتھ ملتے ہیں، پھر ٹائم نہیں ہوتا، بچوں کو روانہ کرنا ہوتا ہے اسکول۔ کوئی بات نہیں، بعد میں غسل کر لیا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے ظہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی
تو امام صاحب کے سر پہ نہ ٹوپی تھی اور نہ بھی کوئی، نہ ان کا کبھی ٹخنوں سے اوپر تھا، اللہ قبول کرے۔ پر یہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اصل امام نہ آئے تو جو ہو اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ عرفات سے واپسی پر میرے والدین نے فجر بعد کی رمی خود کی، دوسرے اور تیسرے دن والد صاحب ملے نہیں، میں نے ان کے بدلے میں رمی کی اور انہوں نے خود نہیں کی۔ کیوں؟ اگر وہ خود کرنے کے قابل تھے تو پھر کیوں نہیں کی؟ کوئی عذر تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی۔ جب پہلے دن انہوں نے کی ہے تو پھر کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں کہ جی ہاں، اکثر لوگ جبہ پہنتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا جبہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے، بہرحال ناجائز ہے، اللہ ہدایت دے۔ پتہ نہیں کیا ہے کہ خواب والا واقعہ کیا فلاں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں بھائی۔ کہتے ہیں جی کہ اگر حلالے کے لیے آفر آئے تو قبول کر لیں گے، کوئی حرج نہیں، قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ چپلوں میں طواف کر، اگر چپل پاک ہے، جوتا پاک ہے تو اس میں طواف کر سکتا ہے۔ مسجد عائشہ جانے کے لیے طواف وداع کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے جا کے آپ عمرے کی نیت کر کے آ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مکہ اور مدینہ منورہ میں دکانوں کے اندر قادیانیوں کا سامان بھی بکتا ہے، بہرحال ان کو پتہ نہیں ہوتا نا بیچاروں کو، آپ ان کے بارے میں متعلقہ حکومت کے آدمی کو بتائیں، انشاءاللہ سارا سامان ضبط کر لیں گے۔ میں نے عمرے کی احرام کی حالت میں صفا کرنے کے دوران جرابیں پہن لی تھی، اوپر والی ہڈی ننگی تھی لیکن ایڑی ننگی نہیں تھی۔ بہرحال آپ نے جرابیں پہن لی ہیں، پھر بھی صفا مروہ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے چچا جان جو ہیں گردے کے مریض ہیں، اللہ شفا دے۔ جیرانہ سے عمرے کا ارادہ کیا، نیت کی، مگر تکبیرات یعنی لبیک اللہ لبیک نہیں کہا، گاڑی میں آئے تو یاد آیا، کہہ دیا ٹھیک ہے۔ میں نے احرام دھو کر چھت پہ ڈالا تھا، وہاں کسی اور کی چادریں بھی پڑی تھی، لیکن اب میری چادریں وہاں نہیں ہیں، وہ دوسری جو ہے وہ پڑی ہے تو اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تم تو غلطی نہ کرو، نہ اٹھاؤ۔ سر میں پھوڑے پھنسی کی وجہ سے حج کا حلق اس طرح سے نہیں بلکہ زیرو مشین پھروا دی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر عمرے کا طواف اور صفا مروہ دوڑ لیے حلق کیے بغیر دوسرا طواف کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے عمرے سے فارغ ہو جائیں۔ طواف کے بعد اگر مکروہ وقت ہے تو اس کی 2 رکعت بعد میں پڑھیں، صفا مروہ دوڑ لیں بعد میں پڑھ لیں۔ طواف زیارت کے بعد 2 رکعت میں نے صفا مروہ میں پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ حج کے احرام کے دوران وضو کرتے ہوئے کبھی بال گر گئے ہوں، کبھی گر جائیں، ان پر تو کوئی جرمانہ نہیں، وہی گرتا ہے جو بال مردہ ہو، زندہ بال نہیں گرتا، کھینچنا منع ہے، کاٹنا منع ہے، گر گیا تو گر گیا۔ اگر احرام کے دوران وضو سے پہلے یا بعد میں لیکوڈ وہاں جو ہے اس سے ہاتھ وغیرہ دھوئے ہیں تو صدقہ کر دے 2-4 ریال۔ مسجد عائشہ میقات ہے یا نہیں؟ میقات نہیں ہے، وہ ہل ہے، حرم سے باہر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ صرف عورتیں کریں، مرد نہ کریں، عبداللہ بن زبیر کرتے رہے، عبداللہ بن عمر کرتے رہے۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر حرم میں داخل ہوں، عمرے کے طواف سے پہلے یا بعد طواف وداع کر سکتے ہیں۔ ذیشان بھائی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حج کے بعد ہر ممکن کوشش کریں کہ مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے، آدمی محروم نہ جائے۔
میری بچی کو گندم کی الرجی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بہرحال آپ کا خاندان جو ہے الحمدللہ جو اہل سنت ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ جو باقی شیعہ ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ مجھے 15 پارے یاد نہیں ہو رہے، بھول جاتا ہوں قرآن، آپ کرتے رہیں یاد، یاد ہو یا نہ ہو۔ تمام انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہے۔ 12 حدیث مبارک میں یہی آتا ہے کہ انبیاء اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی کا تو مقام ہی زیادہ بلند ہے۔ حلق اور قصر سے پہلے ناخن کاٹا، ایک آدھا ناخن ہے تو صدقہ کر دے، سارے ناخن کاٹے ہیں تو پھر دم ہے۔ اگر ہم مدینہ شریف جائیں تو صلاۃ و سلام کیسے عرض کریں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، جیسے آپ کو یاد ہو۔ اگر عصر کے بعد طواف کیا، اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر سعودی عرب میں پاکستانی لڑکا مقیم ہے، لڑکی پاکستان میں ہے، دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کی طرف سے وکیل آ جائے سعودیہ، لڑکی نہ آئے تو پھر بھی نکاح ہو جائے گا، وکیل آ کے کر دے گا۔ میرے بھائی کی شادی کے 7 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن اللہ کی رضا سے وہ بھی فوت ہو گئی۔ صبر کریں، تمہارے لیے وہ جنت جانے کا سبب بنے گی۔ میرا بھانجا گم ہو گیا ہے، اللہ کرے زندہ ہو تو خیریت سے گھر آ جائے۔ زمزم کے پانی سے کھانا پکا سکتے ہیں اگر اور پانی کوئی نہ ہو، اگر ہو تو پھر زمزم کو پینے کے لیے استعمال کریں۔ بیٹے کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا دے۔ 12 شوہر نے مکان بیوی کے نام لیا اور فوت ہو گیا، عورت نے دوسری شادی کی، پہلے شوہر سے 5 بیٹیاں ہیں، دوسرے شوہر سے 2 اولاد ہیں، ماں کہتی ہے کہ مکان میرے نام۔ بہرحال اس نے اگر اس کو دے دیا تھا تو پھر اسی کا ہے۔ میاں بیوی نے احرام عمرے کی نیت کی، بیوی کو حیض شروع ہو گیا، خاوند نے عمرہ پورا کر لیا، بیوی حیض سے پاک ہو گئی لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا، بوڑھے سے ہم بستری کر لی، دم پڑ گئی، اس کا تو احرام تھا نا۔ 7ویں چکر میں حجر اسود سے تقریباً 1 گز پیچھے سب میں کھڑا ہو گیا، دھکا لگنے سے آگے چلا گیا۔ بہرحال آپ کا ارادہ تو نہیں تھا نا، اللہ قبول فرمائے، یہ دھکے لگتے رہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر 50,000 کا ثواب ہے۔ ایک طواف میں تمام محدثین، تمام صحابہ کی، یہ نہیں ہوتا ایک کے لیے ایک، بلا ضرورت تصویر نہ بنائی ہے۔ بہرحال فلسطین جانا یا مسجد اقصی کی طرف جانا جائز ہے۔ اگر نماز جنازہ میں کسی کو دعائیں نہیں آتی تو وہ صرف تکبیر ہی کہتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر بھی جنازہ ہو جائے گا۔ عمرے کے طواف کے دوران اگر رکن یمانی پہ دائیں ہاتھ لگائیں، خوشبو نہ لگے تو کوئی حرج نہیں۔ میرا بھائی عمر 40 سال ہے، اچانک نابینا ہو گیا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اللہ اس کی آنکھوں کے نور کو بحال کرے۔ طواف زیارت کے دوران رمل کرنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔
میں محرم کے بغیر حج پہ آ گئی، آپ نے غلطی کی بیٹی، لیکن انشاءاللہ اللہ کرے گا اللہ حج آپ کا قبول ہوگا۔ حج کے بعد میری 2-3 دفعہ مردوں سے لڑائی ہوئی ہے، وہ طواف میں دھکے دیتے، اللہ ہدایت دے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی عظیم پڑھا کریں۔ اگر میاں بیوی میں محبت ہو تو جنت میں ساتھ جائیں، بالکل جنت میں ساتھ جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ کو مزید کی تکلیف ہے تو آپ وہ پیمپر وغیرہ باندھ کے طواف کر لیا کریں۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو اچھا بنا ہے۔ میں مزدلفہ سے صبح نماز کے بعد روانہ ہوا۔ میں نے مینا میں 10 کی تاریخ کو رات نہیں گزاری، کوئی بات نہیں، دم نہیں پڑتی۔ میں مسجد خیف میں مقیم تھا، امام صاحب نے قصر پڑھائی، میں نے بھی پڑھ، ٹھیک کیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر قربانی حدود حرم سے باہر کی جائے تو وہ ادا نہیں ہوتی۔ دم اپنے ملک میں نہیں دے سکتے، یہاں مکے کے حدود میں دینی ہوگی، حرم کے حدود میں۔ اگر ہم عمرے کا احرام ہوٹل سے باندھ لیں اور مسجد عائشہ جائیں، وہاں 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر لڑائی ہو جائے تو اس سے نعوذ باللہ یہ تھوڑا ہے کہ حج نہیں ہوگا، اللہ سب کا حج قبول فرمائیں گے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ تمام آنے والوں کا حج منظور فرما، یا اللہ تمام کی عبادات، عمرہ، طواف، زیارات سب منظور مقبول فرما۔ یا اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہ بھیجنا، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جو یہاں تیرے پیغمبروں نے، تیرے اولیاء نے مانگا ہے، ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان، انت المستعان، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی اب انشاءاللہ